سیدنا عمر مقدمہ ہار گئے، ہماری زبان میں کہیں گے۔ حضرت عباس نے کہا فیصلہ میرے حق میں، فرمایا میرے حق میں، سن لو سارے مدینہ والو، یہ زمین اور یہ گھر میں امیر المومنین کے ہاتھ پر وقف کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ وقف کر رہا ہوں۔ اگلا جملہ کو معاف کرنا، آپ ہمارے سب گاؤں والے جیسے، ہم لوگ ادھر تلوجہ سے ہی، زبان ہے نا مسلمان کی اور وعدہ ہے نا مسلمان کا، کبھی بھی اس کو آگے پیچھے نہ کرنا۔ میں مثالیں دوں گا، ساری سیرت میں ساری مثالیں، تاکہ یہاں سے لوگ دین لے کر چلے جائے۔ انصار مدینہ اور صحابہ جہاں کہیں گئے، ان کی تجارت کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ مثال دیتا آپ کو، ایک شخص نے ایک شخص سے قرضہ مانگا، دونوں نے قرض طے ہو گیا، لیکن گواہ کون؟ گواہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کون گواہ ہے؟ فرمایا وقت متعین کرو، وقت متعین ہو گیا، لیکن جیسے دینے کا وقت آیا، وہ آدمی نہر کی اس پیچھے رہتا تھا تو پانی میں طغیانی آئی، لینے والا وہاں کھڑا، دینے والا یہاں کھڑا، یہ انتظار میں کہ پانی تھمے اور میں جاؤں، وہ اس انتظار میں کہ وہ آدمی آ کر میرا دے۔ عجیب بات لکھی علماء نے۔ اب یہ بیچارہ وہاں انتظار کر رہا ہے، یہاں انتظار کر رہا ہے، اتنے میں شام کے وقت باس تیر رہی تھی کنارے پر، انہوں نے اس کو اٹھایا، اس کو کھوکھلا کیا، اس کے اندر اپنا قرضہ بھرا، اس کو پیک کیا اور سمندر کی نظر کر دیا، یا اللہ فلاں سے میں نے وعدہ کیا تھا، یا اللہ تو فلاں تک پہنچا دے۔ وہ باس تیرتا تیرتا وہاں چلا گیا جو آدمی وہاں انتظار کر رہا تھا، اس کو پتا بھی نہیں کہ اس باس کے اندر میرا قرضہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ سامنے والا آیا نہیں ہے، تو میں ایک کام کر لیتا ہوں، یہ باس اٹھا لیتا ہوں، گھر میں آگ جلانے کے لیے کام آئے گا۔ اندر لے کر چلا کر کھولا تو کھولنے کے بعد دیکھا تو ماشاء اللہ سارا قرضہ باہر ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے جب آدمی کے دینے کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے پانی کو بھی مسخر کر دیتے ہیں۔ ایک مثال دو آپ کو میں، معاف کرنا، اگر آپ سے لینے والا خوش ہو کر گیا نا تو زمین کے جتنے حشرات الارض ہے نا سب آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے۔ قصہ سنا تو آگے چلتے ہو۔ ایک شخص سے اللہ کے رسول نے قرضہ لیا، لیکن دینے میں حضرت بلال نے مال کی قسم تھوڑی ہلکی تھی۔ ہم بھی دیتے، یاد رکھنا، لیتے برابر ہے، دینے میں قسم کو ہلکا کر دیتے ہیں، دینے میں قسم کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی کہ حضرت بلال نے جو دیا نا اس میں چیز کی طرح ہلکی ہو گئی، وہ سامنے والے نے کہا میں نے لوں گا۔ فرمایا اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، فرمایا اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی عدل کرنے والا ہے؟ اللہ کے رسول کے سامنے شکایت پیش کی، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک مظلوم ظالم سے اپنا حق لیتا رہے گا تب تک میری امت پاک رہے گی، جس دن مظلوم ظالم سے حق لینا چھوڑ دے گا اس دن میری امت کی پاکیزگی ختم ہو جائے گی۔ کریں انشاءاللہ، تھوڑا کمائیں گے اور صاف ستھرا کمائیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ معاف کرنا، آپ سب ہمارے بڑے لوگ ہیں، تم نے میں نے کیا کیا معلوم ہے؟ خرچ اتنا، کمائی اتنا، خرچ اتنا کر دیا ہے۔ اس کا کیا اصول ہے؟ کمائی اتنی اور خرچ اتنا کر دیا، اس کا کیا اصول ہے؟ اس کا اصول حضرت علی کی زندگی سے ملتا ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے فالودہ پیش کیا، حضرت علی نے 3 باتیں فرمائی، رنگ کتنا خوبصورت ہے، خوشبو کتنی لذیذ ہے، خوشبو کتنی عمدہ ہے، اور تو کھانے میں کتنا لذیذ ہوگا۔ لیکن ماں نے جملہ کہا کہ جس چیز کی عادت میری زندگی میں نہیں ہے تو کھا کر عادت کیوں پیدا کروں؟ ہم نے کیا کیا؟ اپنی کمائی سے زیادہ کیا بنا دیا؟ خرچ بنا دیا۔ آگے سناتا ہوں آپ کو، اللہ معاف کرے، یہ ہمارا سارا شہر ہے، ہمارا زندگی خوبصورت ہمیں بنانا ہے۔ آگے آئیے، شیخ صاحب سے ہم نے سنا مسلمانوں کا معاشرہ 2 چیزوں کی وجہ سے چلا گیا، ریڈی میڈ کھانا اور ریڈی میڈ پہننا۔ مثال دوں گا آپ کو تاکہ دلائل سے ہم سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی مہمان آیا، حضرت علی نے ایک
ایسی تھیلی کھولی, اس کے اوپر مہر لگی تھی, اس کے اندر اور ایک تھیلی نکلی, سامنے والا سمجھا شاید کوئی عام چیز دے رہے, پھر کھولا, اس میں ایک مہر لگی ہوئی تھیلی نکلی, اس کو کھولا تو دیکھا تو مدینہ کا ستو نکلا. تو کسی نے پوچھا, یہ علی تم ستو کھا رہے؟ فرمایا ہاں, یہاں کے بھٹیاری ہے نا کھانے والے, ان کے کھانے پر مجھے اعتبار نہیں, یہ شبہات والے کھانے بیچتے ہیں, اس وجہ سے آج تک میں مدینہ کا ستو کھا کر زندگی گزارتا ہوں. کیا گزارتا ہوں؟ اللہ معاف کرے, تمہارے میرے کو کیسا لگے گا؟ صبح کو بھی آرڈر دینا ہے, شام کو بھی آرڈر دینا ہے. برا مت لگ رہی, ساری باتوں کا میں مذاکرہ کر, برا مت لگنے دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے شہد اور دودھ دونوں کو ملا دیا. اللہ کے رسول نے مان فرمایا, اے عائشہ تو نے 2 سالن جمع کر دیے, دودھ سے روٹی کھائی جا سکتی ہے, شہد سے روٹی کھائی جا سکتی ہے, تو نے دونوں سالن الگ کیوں کیے؟ کیا کہا؟ فرمایا زیادہ نعمتیں استعمال کر کے قیامت کے دن میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتا ہو. اور اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا لیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جابیہ سے واپس آ رہے, دسترخوان لگا, قسم قسم کے کھانے ہیں. سیدنا عمر نے کہا, مصعب بن عمیر دنیا سے چلے گئے, فرمایا کفن میں پہنانے کے لیے چادر نہیں تھی. حضرت حمزہ چلے گئے, پیر کے اوپر اسکر کے پتے ڈالنے پڑے, اتنے کم چادروں میں دنیا سے چلے گئے. تو بیچ میں کہنے والے نے کہا, ان کے لیے آخرت میں ہے. سیدنا عمر کے آنکھوں میں آنسو آئے, ان کے لیے آخرت ہے اور ہمارے لیے دنیا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر چند باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں. یہ ہماری اولادیں, ہماری بچیاں, ہمارے تجارت کے اصول, ہمارے کھانے کے اصول سارے شریعت کے موافق ہو جائے, تاکہ ہماری زندگی سادگی کے ساتھ گزر جائے اور حرام کی طرف ہمارا قدم نہ اٹھے. مثال دیتا آگے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہنچے ابو عبیدہ کی در, پورے بلاد شام کے گورنر. انہوں نے کہا کھانا آپ کے گھر پر کھاؤں گا. انہوں نے کہا کھانا میرے گھر پر کھائیں گے, آپ روئیں گے. فرمانے کھانا آپ کے گھر پر کھانا ہے. رات کو دونوں کھانے کے لیے بیٹھے, اوپر سے ایسی اوپر سے نکالا روٹی, سکی روٹی کے ٹکڑے, پانی کا پیالہ خادم نے پیش کیا, اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈالے, دونوں نے بھگونے رکھے, اور جب نرم ہو گئے تو کھانا شروع کر دیے. تو سیدنا عمر کی آنکھوں سے آنسو, ابو عبیدہ کی آنکھوں سے آنسو. فرمایا تجھے بلاد شام کا گورنر بنایا ہے اور ایسی روٹی کھاتا؟ فرمایا ہاں, اللہ کے رسول سے میں نے وعدہ کیا ہے, جیسا آپ نے دیکھا ہے ویسے آ کر آپ سے ملاقات کروں گا. دیکھو مجھے لمبا بیان نہیں کرنا, آج ہمارے تم گاؤں والے جیسے اس وجہ سے سارے باتیں عرض کر, نیت کریں انشاءاللہ صاف ستھری زندگی گزاریں گے. اور ایک آخری آپ سے گزارش, ہر مسلمان کی حاجتوں میں کھڑا رہنا, کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا. 2 وجہ سے آدمی حقیر سمجھتا ہے, یا تو سامنے والوں کو بیوقوف سمجھتا ہے, یا تو اندر کبر ہے اس کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے. اور شیخ یوسف کا جملہ بڑا پیارا ہے, کسی کو حقیر سمجھنا نسلوں کو خیر سے محروم کرانے کے لیے کافی ہے. میں نے کہا کیا مثال دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں عرفات سے مزدلفہ, لیکن کنارے پر انتظار میں کھڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حجاج کرام, ان حجاج میں مینا یمن والے لوگ بھی کھڑے ہیں. کسی کا انتظار ہو رہا ہے, پوچھا جا رہا ہے کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ اتنے میں اسامہ بن زید آئے رضی اللہ عنہ, پیشانی ابری ہوئی, ہونٹ نیچے گرا ہوا, اللہ چیشک نکلے ہوئے, ناک سے ریڑھ بہتی ہوئی, بال افریقہ والوں کے گھنگریلو بال. تو ایسا اشارہ کیا, اس کے واسطے رکے, اس کے واسطے. روایت میں 2 باتیں آتی ہیں, جنہوں نے اللہ کے رسول کی اس عمل کو ہلکا جانا, یا جنہوں نے اسامہ کو ہلکا جانا, اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد سب سے پہلے انہی کا قبیلہ مرتد ہو گیا. آگے سناتا ہوں آپ کو, یہ تمہارا ہمارا شہر ہے نا, مختلف برادری, مختلف قسم کے لوگ آ کر یہاں بسے ہیں. معاف کرنا, ہر علاقے کے لوگ آ کر یہاں بسے ہیں. اس کا اصول کیا ہے سمجھ لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز پر آئے اسامہ بن زید, اور جا کے دہلیز سے ٹکرائے اور خون نکل آیا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کی طرف دیکھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو ذرا صاف کر لو. امی عائشہ کہتی ہے ناک سے ریڑھ بہ رہی تھی اور خون نکل رہا تھا, مجھے گھن آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود